الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستو، دینی اسلامی بھائیوں، اس انسان کو اللہ رب العالمین نے پیدا فرمایا ہے، اور جو جس چیز کا خالق و مالک ہوتا ہے وہی بتاتا ہے کہ یہ چیز میں نے کس لیے بنائی ہے. جس نے گاڑی بنائی وہی بتائے گا کہ میں نے گاڑی کیوں بنائی، اور اس کے فنکشنز کیا ہیں، اس کی افادیت کیا ہے، اس کا پاور کیا ہے، اس میں کیا کیا چیز استعمال ہوتی ہے، اور کس چیز کے استعمال کرنے سے اس کے انجن کو فائدہ ہوتا ہے، اور کس چیز کے استعمال کرنے سے اس کے انجن کو نقصان ہوتا ہے. تو اللہ رب العالمین جو اس انسان کے خالق و مالک ہیں وہی بتائیں گے کہ ہم نے انسان کو کیوں پیدا کیا. اس سوال کا جواب اگر ہم نے ذہن نشین کر لیا تو ہمارا سارا سال رمضان مبارک کے تقاضے کے مطابق گزرے گا، اور اگر ہم نے اس مقصد کو فراموش کر دیا تو پھر سارا سال جیسے رمضان سے پہلے گزر رہا تھا ویسے ہی رمضان کے بعد گزرے گا. اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جن اور انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. عبادت دو طرح کی ہیں. ایک عبادت بالواسطہ عبادت ہے، ایک عبادت بلا واسطہ ہے. بلا واسطہ عبادت نماز، جو صرف عبادت کے لیے بنائی گئی، روزہ جو صرف عبادت کے لیے بنایا گیا، زکوٰۃ جو صرف عبادت کے لیے بنائی گئی، حج جو صرف عبادت کے لیے بنائی گئی. یہ بلا واسطہ عبادتیں، یعنی براہ راست اس کا تعلق بندے اور اللہ سے ہے. دوسری عبادت وہ عبادت ہے جو بالواسطہ عبادت ہے، یعنی اس کو بنایا تو کسی اور غرض سے تھا، لیکن اس کو اللہ کے حکم کے مطابق پورا کرنے کے نتیجے میں اور نبی کے طریقے کے مطابق گزارنے کے نتیجے میں اللہ رب العالمین نے اپنے فضل و کرم سے اس کو بھی عبادت قرار دے دیا. مثلا کھانا کھانا یہ ہماری ضرورت ہے، پانی پینا ہماری ضرورت ہے، بیت الخلاء جانا ہماری ضرورت ہے، وضو کرنا ہماری ضرورت ہے، سواری پہ بیٹھنا ہماری ضرورت ہے، گھر میں آنا گھر میں جانا یہ ہماری ضرورت ہے، تجارت یہ ہماری ضرورت ہے،
زراعت یہ ہماری ضرورت، ملازمت یہ ہماری ضرورت، لباس اور پوشاک یہ ہماری ضرورت، گھر اور مکان یہ ہماری ضرورت۔ اب ایک آدمی گھر بناتا ہے اور اس میں روشن دان رکھتا ہے، نیت یہ کرتا ہے کہ اس روشن دان سے ہوا آئے گی، بے شک یہ مقصد اس کو حاصل ہو جائے گا، لیکن یہ نیت کرتا ہے میں روشن دان اس لیے بنا رہا ہوں تاکہ محلے کی اذان کی آواز میرے گھر میں آئے اور میں نماز کے لیے حاضر ہو سکوں۔ تو ہوا تو ویسے ہی آئے گی، لیکن یہ روشن دان بنانا عبادت ہے۔ اسی طریقے سے کھانا کھا رہے ہیں، یہ ہمارا معدے کا تقاضا ہے، لیکن ہم نے یہ نیت کر لی کہ اللہ رب العالمین نے میرے اوپر میری جان کا حق رکھا ہے، تو اس حق کو میں پورا کر رہا ہوں، سنت کے مطابق پورا کر رہا ہوں، دعا پڑھ کے پورا کر رہا ہوں، اور ہاتھ دھو کر پورا کر رہا ہوں، اور بیٹھ کر کھا رہا ہوں۔ یہ تمام سنتیں ادا کی، یہ ساری کی ساری عبادت۔ حتیٰ کہ ایک آدمی قضائے حاجت کے لیے جا رہا ہے، سنت کے مطابق بیت الخلاء میں داخل ہوا، سنت کے مطابق بیت الخلاء کے اندر بیٹھا، سنت کے مطابق فارغ ہو کے باہر نکلا، بظاہر تو غلاظت کا معاملہ ہے، لیکن اللہ کے ہاں یہ بھی مقبول عبادت ہے۔ تو مومن کی کوئی گھڑی ایسی نہیں ہے جو عبادت سے خالی ہو۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ مومن کی دین بھی دنیا ہے، دنیا بھی دین ہے، مومن کا کوئی کام دنیا ہے ہی نہیں، سارے کام جو ہے دینی دین ہے، لیکن دونوں کاموں کے اندر جو براہ راست عبادت ہے اور جو بالواسطہ عبادت ہے، دونوں کاموں کی کچھ خصوصیات ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں تیز دھوپ کے اندر آپ باہر صحن میں کھڑے ہو جائیے تو اس کی تپش سے آپ کے جسم کی حیت بدلنے لگی، طبیعت کے اندر ایک چڑچڑاپن پیدا ہو جائے گا، پسینہ آنے لگے گا، دل گھبرانے لگے گا، پانی کا تقاضا ہونے لگے گا۔ یہ اثر ہے، کام کا اثر۔ پھر آپ وہاں سے اے سی والے کمرے میں آ گئے، جب آپ اے سی والے کمرے میں آئے تو ایک دم حیت بدل گئی، آپ کی طبیعت نارمل ہو گئی، آپ کے مزاج کے اندر خوش مزاجی پیدا ہو گئی اور آپ راحت محسوس کرنے لگے۔ تو یہ دو ظاہری چیزوں کا مشاہدہ ہم روزانہ کر لیتے ہیں یا ایک آدھ دن کے اندر کر لیتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو بالواسطہ عبادت ہے، اس کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کا اثر یہ پڑتا ہے کہ انسان آہستہ آہستہ مادی چیزوں کی طرف راغب ہونے لگتا ہے، اس کی سوچ مادی بن جاتی ہے، اس کی فکر مادی بن جاتی ہے، اس کی کوشش مادی بن جاتی ہے، اس کی جستجو مادی بن جاتی ہے، اور بلا واسطہ جو عبادت ہے، جو براہ راست عبادت ہے، اس کی خصوصیت یہ ہے کہ انسان کے اندر اللہ کا قرب پیدا ہو جاتا ہے، اللہ سے تعلق پیدا ہو جاتا ہے، اور تقوی کی صفت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے انسان کے جان اور مال کو خرید لیا ہے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ انسان کی جان کو بھی خرید لیا، انسان کے مال کو بھی خرید لیا، اور اس کے بدلے میں اللہ رب العالمین نے جنت کا سودا کیا ہے۔ اب جان بھی ہماری نہیں، مال بھی ہمارا نہیں، اور ہماری پیدائش کا مقصد عبادت، تو اس کا تقاضا تو یہ تھا کہ اللہ رب العالمین کہتے کہ تم 12 مہینے سجدے میں پڑے رہو اور مسجد سے باہر نہ نکلو، تو یہ اللہ کی طرف سے ظلم نہ ہوتا۔ لیکن اللہ رب العالمین جانتے ہیں کہ انسان کے اندر ہم نے کیا کیا تقاضے رکھے ہیں، تو اللہ رب العالمین نے کہا 11 مہینے تم مصروف رہو،
تجارت بھی کرو، زراعت بھی کرو، ملازمت بھی کرو، کھاؤ پیو، بس 5 وقت کی نماز پڑھ لیا کرو اور گناہ سے بچ جایا کرو۔ اب اللہ رب العالمین نے ایک مہینہ ایسا رکھا کہ اس مہینے کے اندر اللہ رب العالمین نے ہم کو پابند کیا، تم جو حلال کھاتے تھے کچھ وقت کے لیے وہ حلال کو چھوڑ دو، جو تم حلال پیتے تھے کچھ وقت کے لیے اس حلال کو پینا چھوڑ دو، جو تم حلال ازدواجی تعلق قائم کرتے تھے کچھ وقت کے لیے اس تعلق کو قائم کرنا چھوڑ دو، تو اس کے صلے میں ہم تم کو کیا دیں گے؟ لعلکم تتقون، تم کو ہم اپنا قرب عطا کر دیں گے۔ اور اللہ رب العالمین کا قرب، حدیث کے الفاظ سے انسان جھوم جاتا ہے کہ انسان اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے وہ اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، جب میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین کا اس قدر قرب، ویسے تو اللہ رب العالمین فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تمہاری شہرک سے زیادہ قریب ہوں، لیکن یہ مشاہدہ تم کو حاصل ہوگا رمضان مبارک کے اندر۔ تم تنہا ہو، فریج میں پانی رکھا ہوا ہے، حلق میں کانٹے پڑ رہے ہیں، تم پانی نہیں پی رہے، کس لیے؟ کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، میرے لیے۔ تمہیں بھوک لگ رہی ہے، تمام اسباب مہیا ہیں، لیکن تم کھا نہیں رہے ہو، کوئی دیکھنے والا نہیں، گھر میں اکیلے ہو، کس لیے؟ صرف میرے لیے۔ تو اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے رمضان مبارک کے انعامات ذکر کیے، تم کو یہ دوں گا، یہ دوں گا، یہ دوں گا، یہ دوں گا، پھر حد کر دی اللہ رب العالمین نے، پھر اعلان فرما دیا الصوم لی، کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں اپنے آپ کو تمہارے حوالے کر دوں۔ جیسے یہ واقعہ آپ نے اکثر علماء سے سنا ہوگا کہ ہارون رشید نے اعلان کیا کہ آج جو جس چیز پہ ہاتھ رکھے گا وہ چیز اس کی، تو سونے چاندی کی ڈھیر لگا دی گئی۔ اب کوئی سونے کی طرف لپکا، کوئی چاندی کی طرف لپکا، کوئی ہیرے، کوئی جواہرات، کوئی زمرد، کوئی یاقوت۔ ایک باندی کھڑی ہوئی مورچھل جل رہی تھی۔ ہارون رشید نے پوچھا کہ اللہ کی بندی تم کسی چیز پہ ہاتھ نہیں رکھتی؟ تو اس نے کہا کہ میں آپ کے منہ سے یہ اعلان سننا چاہتی ہوں۔ تو بادشاہ نے کہا کہ میں واقعتاً کہہ رہا ہوں کہ آج جو جس پہ ہاتھ رکھے گا وہ اس کا ہو جائے گا۔ تو اس نے چپکے سے ہارون رشید کے شانے پہ ہاتھ رکھ دیا۔ اس نے کہا یہ کیا؟ تو اس نے کہا کہ یہ سب چیزیں آپ کی ہیں، آپ جس کے ہوگے وہ سب کچھ اس کا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے رمضان مبارک ہم کو عطا کیا ہے تاکہ ہم کو اللہ کو اپنا بنانا آ جائے۔ اور پھر آپ یہ دیکھیے کہ اللہ رب العالمین نے رمضان مبارک کے اندر قریب ترین مقام وہ ہے سجدے کا۔ اس سے زیادہ قریب اللہ کے بندہ نہیں ہوتا جتنا قریب اللہ رب العالمین کا بندہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے 40 مقامات قرب عطا فرمائے۔ تم تراویح کے اندر 40 سجدے کرتے ہو، تو ہر سجدے میں ہم تم کو وہ نصیب کرتے ہیں جو قرب کا اعلیٰ مقام ہے۔ ویسے تو الصلاۃ معراج المومن کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج عطا فرمائی، اور معراج کے موقع پہ مومنین کے لیے اللہ رب العالمین نے کہا مومن کی معراج یہ ہے کہ تم ان کے لیے نماز لے جاؤ۔ تو اب ان رمضان مبارک کی ساعات کے اندر جس کو اللہ رب العالمین نے ایام معدودات کہا ہے، چند دن جس کو قرار دیا، اس میں سے بھی 4 دن گزر گئے۔ تو ان مقامات قرب کے اندر ہم کو کرنا کیا ہے؟ کچھ اس کا لاہ عمل جو قرآن اور حدیث کی روشنی میں
جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی روشنی میں چیز سامنے ہے وہ کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں، اور اس دعا کے ساتھ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العالمین مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، آپ سب کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس سال اگر ہم نے رمضان مبارک اس انداز سے گزار لیا تو یقین جانیے بزرگ فرماتے ہیں جس کا رمضان مبارک خیر سے گزر گیا اس کا سارا سال خیر سے گزرے گا، اور جس کا رمضان مبارک خیر سے نہیں گزرا یعنی اس میں کمی کوتاہی رہی تو سارا سال کمی کوتاہی رہے گی۔ ابھی ہمارے پاس وقت باقی ہے، جو وقت غفلت میں گزر گیا ابھی بھی وقت باقی ہے کہ ہم اس غفلت سے لوٹ آئیں۔ اب ہم کو کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلا کام تو یہ کرنا ہے زمین کو ہموار کرنا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کھیتی باڑی کرنے والا آدمی پہلے زمین کو ہموار کرتا ہے، اس کے بعد کھیتی باڑی کرتا ہے۔ ہم کو زمین ہموار کرنا ہے۔ زمین ہموار کرنے کے لیے کیا ہے؟ 11 مہینے نہ معلوم ہم نے کون کون سے گناہ کیے، ہم نے اللہ کے کون کون سے احکامات کو توڑا۔ تو ہم آج یہ کہہ دیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اب یہ ہماری زمین ہموار ہو گئی۔ اس کے بعد ہم نیت کر لیں کہ اگر ہم نے کسی بندے کا کوئی حق ضائع کیا ہوا ہے تو ہم ابھی جا کر یعنی نماز سے فارغ ہو کر ہم جا کر اس سے فون میں بات کریں گے کہ بھائی میرا تمہارا کچھ لینا دینا تھا تو میں نے نیت کی ہے میں تمہیں تمہارا جو حق ہے وہ لوٹا دوں گا، پہلی قسط بھیج رہا ہوں 5 روپے، مثال دے رہا ہوں میں، جس کی جو استعداد ہے اس کے مطابق وہ اس کو بھیج دے۔ کسی سے رشتہ تعلق ناتا توڑا ہوا ہے تو اس سے کہے کہ بھائی اللہ کے لیے میں نے جناب تم سے تعلق قائم کیا ہے اور میں تم کو سلام پیش کرتا ہوں۔ اب کیونکہ طاق راتوں میں بھی اللہ رب العالمین اس کی بخشش نہیں فرماتے جو آدمی ایک دوسرے سے رشتہ ناتا توڑے ہوئے، تو لہذا ہم دوسری زمین ہمواری کا کام یہ کر لیں۔ اب تیسرا کام ہم کو کیا کرنا ہے؟ تیسرا کام ہم کو کرنا ہے 5 وقت کی نماز کا اہتمام۔ چوتھا کام ہم کو کیا کرنا ہے؟ قرآن کریم کی تلاوت۔ 5واں کام ہم کو کیا کرنا ہے؟ نوافل کی کثرت۔ اب نوافل کیسے؟ اب آپ دیکھیے اللہ کا احسان ہی تو کہیں گے، اور کیا کہیں گے؟ آپ سحری کے لیے اٹھتے ہیں اور سحری کے لیے اٹھتے ہیں اور آپ کے پاس اتنا وقت ہوتا ہے کم سے کم 2 رکعت تو پڑھ ہی سکتے ہیں۔ تو اب اس کے اندر اللہ نے یہ آسانی کی ہے، آپ 2 رکعت پڑھیں لیکن آپ ملٹیپل ثواب کمائیں۔ آپ نے تہجد کی نیت کر لی 2 رکعت میں، آپ نے صلاۃ التوبہ کی نیت کر لی، آپ نے صلاۃ الاستخارہ کی نیت کر لی، آپ نے صلاۃ الشکر کی نیت کر لی، آپ نے تہجد کی نیت کر لی، آپ نے کوئی اور دعا کرنے کے حوالے سے کوئی چیز مانگنا چاہتے ہیں دینی دنیاوی اخروی اس کی نیت کر لی، اور وضو کر کے آئے ہیں تو آپ نے تحیۃ الوضو کی نیت کر لی۔ ایک بزرگ کو خواب میں دیکھا گیا انتقال کے بعد، تو ان سے کہا اللہ نے کیا معاملہ کیا؟ تو کہنے لگے کہ اللہ رب العالمین رکعات، میری جو 2 رکعتیں جو میں تحیۃ الوضو پڑھا کرتا تھا اللہ نے اس کے بدلے میں میری بخشش کر دی۔ تو یہ رمضان مبارک میں ہم کو موقع مل سکتا ہے تحیۃ الوضو پڑھنے کا۔ تو اب آپ صرف 2 رکعت پڑھیں گے، اس میں تہجد کی بھی نیت کر لی، آپ نے استخارے کی بھی نیت کر لی، اس میں شکر کی بھی نیت کر لی، آپ نے اس میں توبہ کی بھی نیت کر لی، آپ نے اس میں تحیۃ الوضو کی بھی نیت کر لی، ساری نیتیں 2 رکعت کے اندر، ثواب پورا ملے گا۔ ہر ایک ایسا ہے جیسے کہ آپ نے 10 رکعتیں پڑھی 2 کر کے، تو اتنا بڑا فائدہ۔ پھر یہ مہینہ جو ہے دعا کا مہینہ ہے، یہ مہینہ دعا کا مہینہ ہے۔
ہماری کتنی ضرورتیں ہیں، ہمارے ملک کی کتنی ضرورتیں ہیں، ہمارے بچوں کے مستقبل کے لیے کتنی ہماری خواہشات ہیں، کتنے ارمان ہیں۔ اور یاد رکھیے گا، ماں اور باپ گناہ گار ترین کیوں نہ ہو، لیکن ان کی دعا بچے کے حق کے اندر ولی کا درجہ رکھتی ہے۔ آپ حیران ہو جائیں گے۔ اب جو انسان چاہتا ہے کہ اس کے بچوں کے مستقبل اچھے ہو جائیں، اس کا بچہ جو ہے سنور جائے، اب ہم کوشش کیا کرتے ہیں، آج کل دنیا کے اندر ہم لوگوں کا ذہن یہ بن گیا ہے، بچے کے لیے اچھا کھانا دے دیا جائے، بچے کے لیے اچھا موبائل دے دیا جائے، بچے کے لیے اچھا لباس پہنا دیا جائے۔ ارے میرے بھائی، بچے کی دنیا اور دین دونوں کے بنانے کی فکر کی جائے۔ بچے کی دنیا تو آپ نے یہ جو چیزیں کی ہیں وہ دنیا بن رہی ہے، اس کی اچھی تربیت کر دی، اس کی دنیا بھی بن رہی ہے، دین بھی بن رہا ہے، اور آپ کے بڑھاپے کا سہارا بھی تیار ہو رہا ہے۔ اور بچے کے قرآن کی فکر کر لی، اپنے قرآن کی فکر کر لی، قرآن کی تلاوت کا اہتمام ہو۔ اور پھر کوئی آدمی اگر چاہتا ہے اللہ سے گفتگو کرنا تو قرآن کریم کی تلاوت شروع کر دے۔ یہ براہ راست اللہ کا کلام ہے، خالصتاً اللہ کا کلام، تو کلام مجید پڑھتا رہے۔ اگر کسی کو پورا قرآن پڑھنی ہے تو قل ہو اللہ تو آتا ہے، 3 دفعہ قل ہو اللہ پڑھیے، 1 قرآن شریف کے برابر ثواب۔ الہاکم التکاثر پڑھیے، 1000 آیات پڑھنے کا ثواب۔ سبحان اللہ، کوئی مشکل ہے؟ تو قل هو اللہ احد آپ پڑھ لیجئے، 100 دفعہ پڑھ لیجئے۔ یعنی میں اس موقع پہ اگر اپنی ماں کو یاد نہ کروں تو بڑے محرومی کی بات ہوگی کہ میری ماں نے اپنے انتقال سے پہلے 1,40,000 مرتبہ سورہ اخلاص مکمل کی۔ تو اب آپ سوچئے 56,000 قرآن شریف۔ اگر ہم جو ہے اس کا اہتمام کر لیں، پھر اسی طریقے سے ذکر و اذکار۔ ذکر و اذکار کے لیے نہ وضو کی ضرورت ہے، نہ مسجد کی ضرورت ہے، نہ قبلہ روح ہونے کی ضرورت ہے، نہ بیٹھنے کی ضرورت ہے۔ آپ چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، آپ کو اللہ کی کوئی نعمت یاد آ گئی، آپ نے کہا الحمدللہ۔ اب آپ انتہائی مقرب بندے بن گئے، کیونکہ شکر گزار بندے ہیں آپ کو اپنا کوئی گناہ یاد آ گیا، آپ نے کہا استغفر اللہ۔ آپ کو کوئی وسوسہ آ گیا، کوئی خوف آ گیا کہ مجھے کوئی نقصان نہ پہنچ جائے، تو آپ نے کہا اعوذ باللہ من ذالک۔ آپ کو کوئی غم یاد آ گیا، کوئی پریشانی یاد آ گئی، آپ نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب آپ کے یہ جو چھوٹے چھوٹے کلمات ہیں، کبھی آپ کو مقام شکر میں لے جا رہے ہیں، کبھی آپ کو مقام استغفار میں لے جا رہے ہیں، کبھی آپ کو مقام استعاذہ میں لے جا رہے ہیں، کبھی آپ کو مقام تکبیر میں لے جا رہے ہیں، کبھی آپ کو مقام ذاکرین میں لے جا رہے ہیں، کبھی آپ کو مقام شاکرین میں لے جا رہے ہیں۔ اور پھر اگر آپ نے ایک دفعہ پڑھا جزا اللہ عنا محمدن صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا محسن کون ہے؟ تو اب آپ نے جزا اللہ عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا، 1000 صبح تک 10,000 فرشتے اس کی نیکی کو لکھتے رہے۔ آپ سوچئے ایک دفعہ جزا اللہ عنا محمدن صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آپ سوچئے، پھر ایک اور کلمہ ہے اللہم صلی علی محمد افضل صلاتک، اللہم صلی علی محمد افضل صلاتک۔ ایک دفعہ آپ نے پڑھا، 10,000 نیکیاں لکھ دی گئیں۔ آپ سوچئے، ہم دنیا کے اندر چاہتے ہیں کہ ہمارا بینک بیلنس بڑھے، اور آخرت کا بینک بیلنس جو ہے یہ نیکیاں ہیں۔ تو میرے پیارو، آج سے ہم نیت کر لیں، ہم ان چیزوں کا اہتمام کریں گے۔ اچھا، اب آپ دیکھیے، تہجد کی نماز پڑھ لی، پھر آپ ظاہر سی بات ہے قرآن کریم فجر کے بعد پڑھنے بیٹھے ہیں، تو قرآن کریم جب آپ پڑھیں گے تو اشراق کا وقت ہو جائے گا، تو اشراق کی 2 رکعت پڑھ لی آپ نے۔ پھر اس کے 1 گھنٹے بعد چاشت کا وقت ہو جائے گا، چاشت کی نماز پڑھ لی آپ نے۔ پھر اس کے بعد آپ
افطاری کر کے فارغ ہوئے اور سنتیں پڑھی، سنتیں پڑھنے کا دو کر کے آپ نے 4 رکعت پڑھ لی اور 2 سنت ملا لی تو 6 رکعت اوابین کا ثواب مل گیا، اور جس میں مقبول ترین حج عمرے کا ثواب ہے۔ تو اللہ رب العالمین کی طرف سے ہیرے جواہرات تو بکھیر دیے گئے ہیں، اور اللہ رب العالمین کی طرف سے روزانہ رات میں منادی ندا دے رہا ہے کوئی سائل جس کو میں عطا کروں، ہے کوئی مانگنے والا جس کو میں دوں، ہے کوئی بخشش چاہنے والا جس کو میں بخشوں، ہے کوئی عافیت چاہنے والا جس کو میں عافیت عطا کروں، ہے کوئی رزق مانگنے والا جس کو میں رزق عطا کروں۔ تو میرے عزیزوں اس چیز کا اہتمام کریں۔ پھر اسی طریقے سے فجر کی نماز کے بعد اس وقت سب آدمی کسی نہ کسی درجے میں معاشی طور پہ پریشان ہے، تو فجر کے بعد 7 مرتبہ یا 3 دفعہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ، اللہ رب العالمین کی طرف سے رزق کے بانٹنے کا فیصلہ صبح ہوتا ہے، تو جس نے اس کو پڑھ لیا تو اللہ رب العالمین اس دن اس کے لیے رزق وسیع کر دیں گے۔ تو آپ اس کے فوائد دیکھیں گے تو اللہ رب العالمین سے مانگیے، دعاؤں کا اہتمام کیجئے، فلسطینی بھائیوں کے لیے مانگے۔ آپ سوچئے ہم اس وقت کتنے سکون کی حالت کے اندر ہیں، وہ بیچارے خیموں کے اندر بھی سکون میں نہیں ہیں، خیموں میں بھی بمباری کی جا رہی ہے، اور اس وقت 31,000 بچے بچیاں شہید کیے جا چکے ہیں، اور انسانیت کا درس دینے والے وہ میزائل اور وہ چیزیں استعمال کرنے ہیں کہ آسمان اور چرخ بری کانپ رہا ہے، زمین تھر تھرا رہی ہے، اور ساری دنیا بشمول مسلمان دنیا کے وہ اپنی خر مستیوں میں پڑی ہوئی۔ ہم کم سے کم اپنے فلسطینی بھائیوں کے لیے دعا تو کر سکتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی مدد و نصرت فرمائے اور اسرائیل کو نیست و نابود کر دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد